بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ برتاؤ دیکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنوں سے بھی محبت کی اور غیروں سے بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک یہودی تھا، غیر مسلم تھا، دیہاتی تھا، تو وہ دیہات سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا۔ تو وہ بدوی انسان، دیہاتی انسان، غیر مسلم دیہات سے دور دراز کا سفر کر کے مدینہ کی سرزمین پہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، نبی اپنے یاروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ۔ تو وہ دیہاتی آدمی جیسے آیا، مسجد کے صحن کے اندر وہ پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو روکنے ٹوکنے لگے، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ یہ اس حالت میں اس کو نہ روکو، شاید کہ اس کے پیشاب روکنے سے کوئی اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ کرام کو، اور وہ مقدس جگہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ کی کل کائنات کے اندر، اللہ کی دھرتی پر سب سے عزت والی جگہ جو ہے وہ مسجد اور اللہ کا گھر ہے، جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، جہاں مسلمان سجدے کرتے ہیں، جہاں مسلمان اللہ کے گھر کے اندر جا کر سکون محسوس کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجد اور اللہ کا گھر ہے، اور یہ مسجدیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اپنی جان سے مسجدوں کو زیادہ پیارا رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود محسن کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دیکھو، انسانیت کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا برتاؤ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ انسان اور وہ بھی غیر مسلم، یہودی اور وہ مسلمانوں کی مقدس جگہ جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں پیشاب کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا، اس کو پیشاب کرنے دو۔ تو جب یہ پیشاب کرنے سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کو پیار بھرے لہجے کے اندر اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے۔ تو پیار بھرے لہجے کے اندر جب اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا اور اس کو روانہ کیا، جب یہ روانہ ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے بطور ہدیہ کے اس کو لباس دیا، اور یہ پیدل چل کر دیہاتی آیا تھا، یہ یہودی آیا تھا، یہ غیر مسلم آیا تھا، یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انسانیت کی قدر دیکھیں، یہ غریب انسان تھا، غریب یہودی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت سواری مہیا تھی، میسر تھی، تو اللہ کے نبی نے اسے لباس بھی دیا، اور چلنے کے لیے، سفر کے لیے اللہ کے نبی نے سواری بھی ہدیہ کر دی۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھو، میرے نبی کے
کی تعلیم کو دیکھو۔ جو یہودی ہے، اسلام کا دشمن ہے اور مقدس جگہ کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بھی دے رہے ہیں اور سواری بھی اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ اسلام کو صحیح رخ کے ساتھ آپ دیکھیں گے، صحیح آئینے کے ساتھ اسلام کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی کل کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس نے امن اور سلامتی کا درس دیا ہے، جس نے انسانیت کی قدر کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی انسان اتنا انسانیت کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اور محبت کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے سواری بھی دی اور لباس بھی دیا۔ یہ آدمی لباس لیتا ہے اور سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، چلتے چلتے اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنی بستی کے اندر جب یہ پہنچتا ہے تو سب کو اعلان کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کو ان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو وہ آدمی اپنے کنبے قبیلے کے 300 لوگوں کو وہ یہودی لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ 300 آدمی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ میرے نبی کی تعلیم دیکھیں، غور کریں، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔